محترم سامعین و ناظرین، اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے۔ یاد رکھیں یہ نظر شیطان کے زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یاد رکھیں یہ گناہوں کا مین دروازہ ہے۔ اسی دروازے سے وساوس اور خیالات آپ کے دل میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی دروازے سے ظلمت اور اندھیرا آپ کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے نظروں کو نیچے رکھا، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، جس کو وہ اس دن محسوس کرے گا جس دن یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس لیے محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کے اندر لذت ہو، آپ کی عبادت کے اندر مٹھاس ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر دہیانی نہیں جمتا، نماز کے اندر وساوس آتے ہیں، مختلف خیالات آتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں آ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت وہ ابتدا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت وہ انتہا ہے۔ آنکھوں کے بے احتیاطی سے کام شروع ہو جاتا ہے، اور عزت و ناموس کے ختم ہونے پر جا کر رکتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ دیکھتی ہے، دل طلب کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ جس شخص کو اپنے نظر پر قابو نہیں، اس کو اپنے دل پر قابو نہیں، جس کو اپنے دل پر قابو نہیں، اس کو اپنے شرمگاہ پر قابو نہیں۔ اس لیے پہلا کام، جو پہلا قدم ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ چلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھے آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، آپ کی نماز کے اندر لذت ہوگی، آپ کی نماز کے اندر مٹھاس ہوگی، آپ کی نماز کے اندر وہ طاقت ہوگی جو اللہ کو مطلوب